دے آجوی نال عباس دوستان عزیز گر فاطمہ زہرا تو ماں میں نہ ہوتی گر فاطمہ زہرا تو ماں میں نہ ہوتی جو جنت کبھی ماں کے پاؤں میں نہ ہوتی دعوت خطاب دے رہا ہوں آل رسول نسل بدل پیر طریقت رابر شریعت پر بردہ روشن ولایت اکثر طریقت گلے سبز روحانیت سبزدہ پیر سید شفیع حسین شاہ صاحب جلالی سجادہ نشین آستان علیہ جلال شاہ سلطان یقیناً جتنی محبت پیار دنال سونا سید تھوڑی قریب آ رہا ہے اتنی محبت پیار دنال اتنی سجاد بلند کر کے نعرہ تکبیر اجازت دے رہے ہیں اسی بیٹھو سراکان مصطفیٰ دا احترام کرتے ہیں اجازت عطا فرما دیتی ہے جتنے امام بیٹھے ہیں میری ہاتھ بلند کرو کیمرہ مین اس میں سرکولیٹ کر مرشد کریم کا عظیم استقبال سادات سنانے کے لفظ کلی پیر سید شفیع حسین شاہ صاحب جلالی سرکار کے نعرہ تکبیر دامی حجہ کے نعرہ رسالت دلہ کے نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ نعرہ غوثیہ لجپال 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 جناب پیر سید شفیع حسین شاہ صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ ونبیہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلو علیہ محفل دی قبولیت واسطے اپنے گناہاں دی بخشش واسطے مرحومین دی درجات دی بلندی واسطے بیمارہ دی صحتیابی واسطے اپنے اپنے گھر دے اندر خیر و برکت دے نزول واسطے ایک مرتبہ پھروی بابا سے بلند زہرات بابے دے اچھی تسوچی درود پاک پڑھو الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ جڑا رشتہ داری نبھان واسطہ ہے وہ درود پاک نہ پڑھے جڑا تعلق نبھان واسطہ ہے وہ بھی درود پاک نہ پڑھے جڑا اپنی دوستی نبھان واسطہ ہے وہ بھی درود پاک نہ پڑھے جڑا زہرات بابے نو منان واسطہ آیا ہے جڑا زہرات بابے منان واسطے آیا ہے اس کو میں اپیل کراں گا کہ اتنی اونچی سچی آواز درود پاک پڑھے کہ وہ جسم اتھے ہوئے وہ روح گنبد خضرا دے مکین دی بارگاہ وچ سلام عقیدت پیش کر دی ہوئے اور سرکار اتھے پہ کے اپنے غلام تے نگاہ کرم کر دے ہوں محبت و عقیدت نال سارے احباب پہلے تو لے کے آخر تک سجے تو لے کے کھبے تک جناب صاحب پڑھو الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ محبت نال الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا خیر خلق اللہ وسلم علیکہ وعلا آلکہ وصحابکہ وآہل بیتکہ یا سیدی یا محمد معزز محترم سامعین کرام
محمد منظور صاحب اور حاجی ناصر اقبال صاحب، حسن رضا صاحب اور باقی انہوں نے جتنے بھی گھر دے افراد نے اپنے آقا مولا امام المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین امام الانبیاء سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ فیض گنجینہ امام الانبیاء احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ وچ حاضری لوان واسطے، ہدیہ تبریک پیش کرنے واسطے، نذرانہ عقیدت پیش کرنے واسطے عظیم الشان محفل کا انعقاد کیتا اور مرد و خواتین تشریف لائے۔ اللہ پاک سب کی حاضری قبول فرمائے۔ جتنے سناخان نے اپنے اپنے وقت مقرر اندر حاضری پیش کی تھی، اللہ اجر عظیم عطا فرمائے۔ محترم سرفراز ساقی صاحب یقیناً اپنے مخصوص والہانہ انداز کے اندر جناب والا نقابت کے فرائض انجام دیتے، اللہ پاک آپ کی حاضری قبول فرمائے۔ محترم اختر حیدری صاحب ہمیشہ کی طرح خوبصورت حاضری آپ نے بھی پیش کی تھی، اللہ قبول فرمائے۔ توڑا شوق سلامت ہوئے، انہاں میرے ذمہ لائے کہ ذکر اہل بیت کرنا ہے۔ توڑا اگر دل نہ بھی ہوئے تو پڑھنا میں ہی آج کے دور کے اندر تساں نیٹ کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، علماء کرام کے خطابات سن لے ہو۔ آج کل پتہ نہیں کی ہو گیا، علماء مولوی ترجمہ کر دیں گھبراندے نے، ترجمہ کر دیں ڈردے نے، اور جناب والا پتہ نہیں کی کچھ اپنے طرفوں دین دے اندر اسلام دے اندر پیش کر دے پہن، اور آپ نے جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے، باقی سب غلط ہے۔ ہر مولوی کی کوشش یہی ہے کہ بس میں ہی ٹھیک ہوں، باقی سارے غلط نے۔ یہ فقیر تھوڑے سامنے جڑا کھلوتا ہے، میں اپنی طرفوں کوئی گل نہیں کرنی، یا اللہ دا قرآن پڑھنا ہے یا مدینے والے دا فرمان پڑھنا ہے۔ میری اپنی ذاتی رائے دی کوئی حیثیت نہیں، میں مجتہد نہیں، میں مفتی نہیں، میں بہت بڑا شیخ الحدیث یہ شیخ القرآن نہیں۔ میں اللہ دا قرآن تھوڑے سامنے پیش کرنا ہے، مدینے والے دا فرمان پیش کرنا ہے۔ پسند آ جائے تو رکھ لینا، نہیں تو میں واپس کر دینا۔ جناب اللہ اے سودا صاف ستھرا خالص ہے، انہوں لین والے بتھیری دنیا ہے۔ سامعین محترم، میں جناب کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید دے جس مقام کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیتا ہے، پہلے اس آیت کا شان نزول سمجھو۔ آج کے دور اندر میں اکثر علماء کو سنے اہل بیت مانا کوئی کر دیں کہ اہل بیت سے مراد یہ ہے، اہل بیت سے مراد وہ ہے، اہل بیت سے مراد یہ ہے، اہل بیت سے مراد وہ ہے۔ پتہ نہیں وہ کنو کنو جناب والا اس کو مراد لیندے پادر بھئی اے بھی ہیں، او بھی ہیں، اے بھی اہل بیت ہیں، او بھی اہل بیت ہیں، اے بھی ہیں۔ میں آخنا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، تواڈی قوم، تواڈی امت جناب اللہ یہ استعراض دی کیفیت کا شکار ہو گئی ہے۔ سرکار نگاہ کر فرماؤ، آپ انہوں استعراضی کیفیت جو کٹو، سرکار تسی اپنی زبان ہے اگر اسنا خود آپ ارشاد فرماؤ کہ کون تواڈی اہل بیت نے، کنہ دی محبت واجب ہے، کنہ دا پیار واجب ہے۔ سامعین محترم در غور فرماؤ، انما یرید اللہ، یہ جڑی آیت مبارک ہے تواڈے میرے آقا امام المرسلین خاتم النبیین رحمت اللہ علیہ مولوی آخد ہے اس تو مراد او نے، اس تو مراد او نے، لیکن میرا پاک نبی کی آخد ہے کہ جناب محدثین کرام اے بخاری اور مسلم اور مستدرک للحاکم کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے کہ جناب میرے کریم آقا امام المرسلین صبح اذان تو بعد سرکار روزانہ سیدہ زہرا پاک دروازے تے جاندے، جا کے میرے پاک نبی جناب آواز دیندے اور سرکار فرماندے یا اہل البیت، سبحان اللہ، میں تو سبحان اللہ دی خاطر مجبور نہیں کرنا۔ ساقی صاحب نے تو بڑا سبحان اللہ کھوایا ہے، تو دل مند مجھے بولنا نہ بولے نہ دل منگے تو گھنٹہ تقریر میں کرنی، بے فکر اور پریشان نہیں ہونا کہ جناب نے چپ کر کے بیٹھ جائے گا، انج نہیں ہو سکتا۔ کمبلی والے کریم آقا تیرا تو میرا لجپال نبی روزانہ نماز فجر تک سرکار سیدہ زہرا پاک دروازے تے جاندے، میرا پاک نبی آواز دیتا یا اہل البیت، اے اہل بیت، سرکار پھر اے آیات کریمہ پڑھ دے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ پاک فرماندا ہے کہ اے اہل بیت، اللہ پاک تو ہر رجس تو ہر پاک جناب ہر نجس تو نجاست تو ہر غلاظت تو ہر گندگی تو پاک خوب صاف ستھرا طیب طاہر مطہر کر دیتا ہے۔ اٹھو نماز کا ٹائم ہو گیا، میرے کریم آقا 6 مہینے تک متواتر
مسلسل سیدہ زہرا پاک دے دروازے تے آؤندے بھی رہے سرکار آواز دیتے رہے سرکار کسی ہور دے دروازے تے گئے ہوں سرکار نے کسی ہور نو اہل بیت آکھیا ہوئے پھر مولوی تو اہل بیت نے کسی ہور نو شامل کر سرکار نے کسی نو اہل بیت شامل نہیں کیتا سرکار نے اہل بیت سید علی زہرا حسن حسین دسنو علیہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری اینا نعرہ اے دو نمبری کیوں کر دیں اے دو نمبری کیوں کر دیں محفل بیٹھ دو نمبری نہ کر نعرہ مارنا ہے نا شیرہ دی طرح مارنا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری 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 پہلی حدیث یاد ہو گئی کہ کتنے مہینے کتنے دروازے تھے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سیدہ خاتون جنت کے دروازے تھے میرے نبی نے پورے 6 مہینے کیا کیا یا اہل البیت اور اگر ایسا حدیث تے تو نہیں کھلوتا تے ایک حدیث اور پڑھ دے ہاں جناب سیدہ اما عائشہ الصدیقہ سلام اللہ علیہا سچے باپ کی سچی بیٹی مومنہ دی ماں اللہ تبارک و تعالی نے جس بی بی دی شان جس بی بی دے مقام اللہ نے قرآن دی 18 آیتاں نازل فرمایا سورۃ النور دی 18 آیتاں اما عائشہ الصدیقہ دے حق میں نازل ہویا محبوبہ محبوب رب العالمین اما عائشہ الصدیقہ مسلم شریف کی حدیث نمبر 6226 نمبر حدیث ہے اما عائشہ الصدیقہ فرما دیا نے ایک دن میرے قریب آقا امام المرسلین خاتم النبی میرے قریب آقا میرے حجرے کے اندر سرکار نے سرخ رنگ دی چادر کیتی ہوئی ہے جناب رجے دے اوتے اٹھا دے کجاوے بڑے ہوئے نے سرکار دے کوٹے دے اوتے مزمل والی چادر موجود ہے وہ کالی بھی کدی کردے سن کدی لال بھی کردے سن سجنا تو کی میں آخنا ہے کہ جناب اللہ صرف کالی نہ کالی بھی سی تے لال بھی سی کملی والے قریب آقا نے لال رنگ دی چادر کیتی ہوئی فرمایا تھوڑی ہی دیر گزری جناب دروازے میں دستک ہوئی میں پوچھے آقا آپ کی بھی میں سیدہ فاطمہ الزہرا آئی کھڑی ہوں میرے پاک نبی فرمایا عائشہ رخ میری بیٹی واسطے دروازہ تو نہ کھول میں نبیہ کا سلطان آپ جانا او نبی جیڑا جناب اللہ جاوے آدم کھڑے ہو کے مصطفیٰ دا استقبال کرے نوح کھڑے ہو کے مصطفیٰ دا استقبال کرے ابراہیم کھڑے ہو کے مصطفیٰ دا استقبال کرے اسماعیل کھڑے ہو کے مصطفیٰ دا استقبال کرے اور یعقوب کھڑے ہو کے مصطفیٰ دا استقبال کرے یوسف کھڑے ہو کے مصطفیٰ دا استقبال کرے یونس کھڑے ہو کے مصطفیٰ دا استقبال کرے داؤد کھڑے ہو کے مصطفیٰ دا استقبال کرے سلیمان کھڑے ہو کے مصطفیٰ دا استقبال کرے الیاس کھڑے ہو کے مصطفیٰ دا استقبال کرے ایوب کھڑے ہو کے مصطفیٰ دا استقبال کرے موسیٰ کھڑے ہو کے مصطفیٰ دا استقبال کرے عیسیٰ کھڑے ہو کے مصطفیٰ دا استقبال کرے زکریا کھڑے ہو کے مصطفیٰ دا استقبال کرے یحییٰ کھڑے ہو کے مصطفیٰ دا استقبال کرے اور جبرائیل سدرۃ المنتہا دے مصطفیٰ دا استقبال کرے میکائیل کھڑے ہو کے مصطفیٰ دا استقبال کرے ابراہیل کھڑے ہو کے مصطفیٰ دا استقبال کرے اور نبیوں دا سلطان جدو عرش اولا تے جاوے اللہ فرماوے کہ بھیا محمد محبوبہ ٹھہر جا اگے کائنات کو استقبال کرائے اور تیرا نواب چل کے تیرا استقبال کرنے واسطے آئے گا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری علماء حق اہل سنت علامہ پیر سید شبیر حسین شاہ جلالی جس بندے جواب نہیں دیتا تو خیر نال محفل چاہے طبیعت تیری ٹھیک ہے ڈسپرین منگواما مینو ماں دودھ بھی پایا تو تینوں ماں پانی ماں دودھ کیوں پیوانے اس واسطے نہیں کہ تو دکان چلا اس واسطے نہیں پیوانے کہ جناب والا تو جا کے جناب والا بچہ نو دمن پٹھے پا ماما دودھ اس واسطے پیوانے میرے پترا بڑے ہو گئے نبی نبی کری علی علی کری پیدا ہویا بھائی
بھیڑ موئی ہوئی تو بھرا جم پوے ہوئی میں ہوندے لولا لگا کئی کما دینے تو بندہ ہے بھائی ٹوڑ کیوں نہیں سکتا ہوں کہ بھیڑ موئی ہوئی تو جمع آیا ہے سمجھتے پہ ہو اللہ پاک نے عرش اولاد مصطفیٰ نو کھڑے ہو گئے کوئی بندہ انکار کرا کہ شاہ جی کی کہتے پہ ہو اللہ نبی نے استقبال کر دے ایک ہی ہو سکتا ہے تاکہ گل سن میری حدیث پاک کے جیڑا بندہ اللہ دی طرف ایک بالش ایک گٹ توڑ کے جاوے رب دی طرف ایک قدم توڑ کے ہوتا ہے جیڑا بندہ رب دی طرف ایک قدم توڑ کے جاوے رب دی طرف 10 قدم توڑ کے ہوتا ہے جیڑا بندہ 10 قدم رب دی طرف اٹھاوے رب دی طرف دوڑ کے ہوتا ہے وہ جیڑا مولا جیڑا اللہ ایک عام مسلمان گناہگار خطاکار واسطے دوڑ کے ہوتا ہے اپنے یار واسطے کس عالم میں جایا ہوئے گا توجہ ہے سامعین محترم ذرا غور فرماؤ مصطفیٰ ہوئے کہ جیدہ خدا بھی استقبال کر دے انبیاء بھی استقبال کر دینے ملائکہ بھی استقبال کر دینے اما عائشہ الصدیقہ نو نبیوں نے سلطان فرمایا ٹھہر جاؤ زہرا واسطے میں آپ نبی پہ جانا سرکار آپ نے دروازہ آپ کھولیا زہرا دے متھے دے پیار بھی دیتا نالے زہرا دے زلفوں نو میرے پاک نبی نے اپنے جناب نک مبارک رکھیا کہ سرکار نے سنگیا اما عائشہ الصدیقہ کی تھی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اے پیار کرنا تو سمجھ ہوتا ہے اے سگڑا سمجھ نہیں ہوتا یا رسول اللہ سگڑے کیوں پہ ہو میرے نبی فرمایا عائشہ اے زہرا جنت دی کلی ہے جدوں میں مصطفیٰ سگڑا میں مصطفیٰ نو جنت دی خوشبو ہوتی ہے کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کیا میں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری مقام شہزادی کونین مقام شہزادی کونین توجہ ہے تو آڑی میری گل سمجھ آ رہی ہے اچھی طرح سبحان اللہ کا جس بندے تو تے ہوتی ماں راضی ہے سبحان اللہ اچھی اور یاد رکھ آج ہر بندہ اپنی ماں نال محبت کرتا ہے ہر بندہ اپنی ماں نال محبت کرتا ہے پیار کرتا ہے ماں دے قدماں نو بوسا دے کدی یہ سوچئے کہ ماں دے قدماں نال جنت آئی کی میں او بے ذوق دے پڑھدا آقا علیہ السلام جی بیٹھے سن حسن پاک دے بیٹھا سی حسین پاک دے بیٹھا سی سرکار کدی حسن نو چوم دے نے کدی حسین نو کدی حسن نو چوم دے کدی حسین نو چوم دے کدی حسن نو چوم دے کدی حسین نو چوم دے ایک غلام بیٹھا سی انہیں سوال کیتا یا رسول اللہ تواڈے بیٹے نے سرکار نے فرمایا ہاں میرے بیٹے نے کہ سرکار میں تو سنیا تواڈی دھی دے بیٹے نے نبی دے سلطان فرمایا ہر کسی دی اولاد ہوندی اپنے صلب وچ ہوندی ہے رب نے میری اولاد علی دے صلب وچ رکھی ہے جب میں علی وچ ہیں نبی دے توجہ ہے جناب جب میں علی وچ ہیں نبی دے نبی دے شہزادے میں سرکار نے فرمایا تو کی سمجھنا ہے فقط میرے نواسے نے فقط میرے بیٹے نے یا رسول اللہ اور کی نے فرمایا ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ حسن کی جنت کا سردار ہے حسین کی جنت کا سردار ہے حالی سردارہ نماز نہیں پڑھی جنت کی ملکیت پہلے مل گئی روزہ نہیں رکھیا جنت کی ملکیت پہلے مل گئی تلاوت قرآن نے کی تھی جنت کی ملکیت پہلے مل گئی حالی حج نہیں کیتا جنت کی ملکیت پہلے مل گئی حالی شہادت نہیں ہوئی جنت کی ملکیت پہلے مل گئی سامعین محترم جس ویلے میرے نبی نے جنت حسن و حسین کے نامے لائی اے تو میں شہزادے اٹھے چلتے ہوئے اپنی ماں سیدہ طیبہ طاہرہ عالمہ حافظہ راکعہ سیدہ زہرا پاک دے کھول گئے بی بی قرآن کھول کے پڑھتی بیٹھی ہے جناب ایک پیر پہ جا کے حسن نے منہ رکھیا دوسرے پیر پہ جا کے حسین نے منہ رکھیا زہرا کا ایک پیر حسن نے چومیا دوسرا پیر حسین نے چومیا رب العالمین نے فرمایا محبوبہ تو جنت انہوں نے نامے لائیے اور جا کے ماں دے پیر پہ چم دے محبوب ہونے لال ہور کر دے زہرا دے قدمانو حسن و حسین نے بوسا دیتے آج دو بعد میں رب نے ہر پتر دی جنت الجنت و داتا قدام الامہات ماں دے قدمات اللہ رکھ چھوڑیے نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری ہاتھ بلند کر کے لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین علی حسین شاہ حسین بادشاہ علی حسین شاہ حسین بادشاہ نعرہ حیدری توجہ ہے کیا پتا لوگ اہل بیت کون
ایک دن نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے سن، صحابہ سامنے بیٹھے سن، سوال ہو رہے ہیں، سرکار جواب دے رہے ہیں، صحابہ سوال کر رہے ہیں، سرکار جواب دے رہے ہیں۔ سوال ہوندے نا اچانک جناب جبرائیل علیہ السلام انٹری کی تھی۔ جس لئے جبرائیل علیہ السلام ہوتے سن، آقا علیہ السلام روح محتاب صحابہ کو پھیر کے جبرائیل بل کرتے سن۔ سرکار نے جبرائیل بل رخ کیتا، جبرائیل نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، صدق اللہ العظیم۔ اے پیغام ہے اللہ نے، آقا علیہ السلام نے روح محتاب صحابہ بل کیتا، صحابہ کی یا رسول اللہ کی پیغام ہے؟ فرمایا اللہ نے پیغام دیتا ہے فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، گھراں میں جو ایسے گھر میں جڑے طیب میں طاہر میں، جنہاں گھراں میں تو ہر وقت اللہ کی حمد و ثنا، تسبیح، تقدیس، تہلیل بیان ہوتی، ہر وقت وہ گھر اللہ کی یاد مستغرق رہنے میں۔ جی میں ساڑھے گھر آباد ہے، ساڑھے گھر الحمدللہ نماز قرآن نہ، ساڑھے گھر میں فلماں، نہ ڈرامے، نہ ٹی ویاں، سانوں کی پتہ ہی نہیں۔ ساڑھے بیبیاں الحمدللہ سویرے اٹھتے ہیں تو بھی قرآن پڑھتے ہیں، ساڑھے مرد اٹھتے ہیں صبح 10 بجے اٹھے کی ہے رات جاگ دے رہے ہیں، تہجد پڑھ رہے ہیں، ہمارے بلام 10 بجے اٹھے چاہ لیا ہوا ہے، بلام میں چاہ لیا ہوا، کوئی اور بلام بھی چاہ بھی نہیں موزیا تو بندہ ہے جیس گھر میں بیبیاں 10 بجے اٹھ گیا ہوں، میں کہ کیا بڑھیا ہے جاگتے رہے رہتے ہیں، قرآن پڑھتے رہے ہیں، ڈرامہ شرامہ لگے ہیں، بچے بچے بیٹھے رہے بیٹھے رہے۔ مسئلہ کو سلاؤنا ہے نا کو ایک راتی مولوی کیا نہیں یار کھپا ہی رکھی اسی جا کے بندہ ٹکٹ پڑے تھے، فلم 3 گھنٹے نہیں پوچھ لے مجال ہے کسی نے پیچھے بڑھ رہا ہے کاک سمجھ انگریزی فلم میں دیکھے لا ایک پوری کہانی آ اور جناب بڑا 10 سال بعد جو فلم پھر دوبارہ لگی ہے انہیں کہا اے نہ لاؤ دوسری لاؤ اے میری ویک لیے سب کے جامع تیری یادداشت کو حسن حدیث پڑھیے مطلب تیرے چیتن سکتے دو میں حسان وقت تو گلا نہیں پہ کرتا، مولا علی سرکار فرماتے ہیں بارش کا پانی سب کو سکتی دونوں دے منہ برابر گردا ہے، جب بارش وستی ہے سب نے منہ کھولدا ہے، سب نے منہ دی بارش کا پانی سپی منہ کھولدی ہے، او دے وچ بھی جناب بارش کا پانی سب جدوں منہ کھولدا ہے او بارش کا پانی زہر بن جاندا ہے، سپی جدوں منہ کھولدی ہے او بارش کا پانی موتی بن جاندا ہے۔ میرا مرشد علی فرماتا ہے جے دے اندر گند ہوے باہر بھی گند نکلدا ہے، جے دے اندر نور ہوے باہر بھی نور نکلدا ہے۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، قوم تباہی دے دہانے دے پہنچ گئی، قوم بربادی نے سنو، خواتین جڑی آئے بیٹھو میری ماما بہنوں توجہ دے نال میرا پیغام سن لو، جدوں خدا دی قسم تو سن ٹھیک سن اس دن جناب نہ صحابہ دے دشمن پیدا ہوندے سن، نہ اہل بیت دے دشمن پیدا ہوندے سن، نہ بے نمازی پیدا ہوندے سن، اور بندے ککھ کوئی نہیں سی پڑھے ہوئے پر نماز دا بھی انہاں نوں پتہ سی، قرآن دا بھی انہاں نوں پتہ سی، انہاں دی اکھ وچ حیا سی، جس دن دی ماما بے حیا ہوئی پیدید ہوئے نے اس دن میں بچے پیدید پیدا ہوئے نے، بچے بے حیا پیدا ہوئے نے۔ کل سن لو جیڑی عورت سیدہ زہرا پاک کی طرح اپنے شوہر کی تابعدار ہوئے، اپنے شوہر کی فرمانبردار ہوئے، اپنے شوہر کا حیا کرنے والی ہوئے، اس عورت وچوں کدی بھی یزید پیدا نہیں ہوندے، اس عورت وچوں جدوں بھی پیدا ہوندے نے غازی عباس پیدا ہوندے نے یا تعالی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یا غازی دے نام کو ریحت چاہے نعرہ حیدری، بولو تو ہمیں بولو نہ بولو تواڈی مرضی، میں تواڈی منت نہیں کرنی، سبحان اللہ دکھاتے میں اپنا جگر تواڈے سامنے رکھ دیتا ہے، قبول کر لے ہمیں نہ کر، معاشرہ تباہی دے دہانے دے پہنچ گیا، کسی نے کوئی درد نہیں، احساس نہیں، تکلیف تک نہیں ہوئی۔ مسلمان سنو، اپنے گھر بچاؤ، اپنے گھراں نوں اپنے گھر دے اندر اسلام لے آؤ، اپنے گھر دے اندر دین لے آؤ، اپنے گھر دے اندر قرآن لے آؤ، اور ایک گل سن لے، ہوے حسینی تے گھر میں شراب ہوے، ہوے حسینی تے گھر میں سود ہوے، ہوے حسینی تے گھر میں زنا ہوے، ہوے حسینی تے گھر میں جناب بے نمازی ہوے، اوے یزیدیاں دا گھر ہو سکتا ہے، حسینیاں دا گھر ہوئے جس گھر میں جو صبح دی اذان دی آواز بھی آوے، نالے سورہ یاسین دی آواز بھی آوے، نالے محمد عربی دا
کیا بات ہے، کیا بات ہے. سلام علیکم. سبحان اللہ. توجہ ہے تو اور سن لو میں حدیث پاک پڑھنے لگا انتہائی توجہ خواتین واسطے اور جڑے شادی شدہ ہو. میں تواڈے واسطے نہ تانوں ہسان واسطے نہیں آیا, میں تانوں گمراہ کرن واسطے نہیں آیا, میں تواڈا دشمن نہیں, میں تواڈا سجانا. سن لو جیڑا مرد خدا دی قسم اپنے گھر دے اندر آوے تے بیوی اپنے شوہر واسطے دروازہ کھولے, شوہر نو بیوی ویکھ کے مسکرا پوے, شوہر اپنی بیوی نو ویکھ کے مسکرا پوے, اپنے دکھ بھول جاوے, اپنے غم بھول جاوے, بیوی نو مسکراہٹ دا تبادلہ خیال کرے. سونا مسلماناں سنو, بیوی اپنے شوہر نو ویکھ کے سر تے پھٹی نہ رکھی کر, اپنے شوہر نو ویکھ کے ہنجو نہ وہایا کر, اپنے شوہر نو ویکھ کے تکلیف نہ یاد نہیں تھی کر, بلکہ شوہر نو ویکھ کے تکلیفاں بھلا دیا کر. تو بھی اپنی بیوی نو ویکھ کے اپنے غم بھلا دیتے کر, تکلیفاں بھلا دیا کر. چھوڑ میرے نبی فرمایا جیڑا شوہر اپنی بیوی نو ویکھ کے مسکراوے, بیوی اپنے شوہر نو ویکھ کے مسکراوے, خالی مسکران دی وجہ تو اللہ شوہر دے بھی گناہ معاف کر دیندا ہے, بیوی دے بھی گناہ معاف. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نعرہ تکبیر. نہیں صدقے جاؤں میرے پڑھن دو, صدقے جاؤں میں تھوڑے سنن. ہائے ہائے کدے مریے سے کیڑا کام کرے قوم اللہ دی قسمیں ساڑھے مولوی بات کریں. مولوی آ کے ہی کوئی گدر اللہ سی شیعہ مسلمان کوئی نہیں, وہابی مسلمان کوئی نہیں, دیوبندی مسلمان کوئی نہیں. ایتھے لڑائی رکھے انہاں کہ بھاویں تسی جو مرضی کرو, بس تساں سنی ہو, تساں جنت کے پیرے پہ ہو گی جنت. تو جنت بڑا بنتا ہے, تیرے بابے کی جنت. تو ناز پڑھی ہے تو جنتی ہے, تو ملاد منائے تو جنتی ہے, ہمیں جو مرضی کر. کیوں اس جنت دکھا کر حسین اپنا گردن کٹا دیتے تو مولوی تو غلط کہا تھا. اداب خان تم جہاں پیسے دکھاتے ہیں, بس میں نے پیسے سٹی جاؤ, بس تسی جنتی ہے. نہیں, سارے بندے دے پتر والے کام کریں گا تو جنت جائے گا. کام تو یزید والے کریں دے منہ ایک بخار نہیں تھائی جنت جو ویسے, یزید والے کام کرے سے یزید نال ویسے. اگر جنت جو حسین ستی سرداری ہے, حسین دی بادشاہی ہے, تے بادشاہ انہاں نوں نال لے جانا ہے جڑے وفادار ہون گے اور بد کردار. حسین دے نوکر نہیں ہو سکتے, حسین دے نوکر وفادار ہو سکتے ہیں. قرآن دے حاضر, قرآن دے سبحان اللہ, اللہ اکبر. توجہ ہے. ادھر نعرہ حیدری دی شراب دے ادھر نعرہ حیدری شراب نہ پیو, میں نے سکون ہے لاکھ دی لعنت مودیا تیرے منہ تو بعد بے حیا ہو, تیرے شرم نہیں ہوتی. شراب تو یزید پیندا, تو کیوں پی؟ یاد رکھ جب تو کلمہ پڑھنے والا شراب دی کپی نو ہاتھ لاتا ہے, تیری ماں نو درد ہوے یا نہ ہوے, تیرے باپ نو درد ہوے یا نہ ہوے, تیرے ہمسائے نو تکلیف ہوے یا نہ ہوے, پر خدا دی قسم شام دے اندر علی دی شہزادی حسین دی بہن اور محمد دی ماں جناب سیدہ زینب دکھی ہوتی ہے. زینب رو کے اپنی ماں دی طرف آتی ہے, میری ماں اٹھ ذرا بابے دے اپنی امت دے حالات دیکھ لے. انہاں دی خاطر میں اکبر کو آیا, میں اصغر کو آیا, میں انہوں محمد کو ہے, میں قاسم ذکر نہیں چاہیے. میری ماں میرے نو پھراما دے لاشاں سلمتے ہیں, میں قرآن نہیں بھلایا, میں تے یزید شرابی دے دربار جا کے بابے دا خطبہ سنایا سی. شراب پیوے تے یزیدی پیوے, حسینی دا کیڑا کام ہے؟ اوے مہربانی کرو, شراب نو ہاتھ لا کے علی دی دین رسوا نہ کر, علی دی دین مغموم نہ کر. علی دی دین غم میں جو مبتلا ہوتی ہے, شراب دی کپی نو تروڑ کے زہرا کو بھی معافی مانگ, حسین کو بھی معافی مانگ, علی کو بھی معافی مانگ. کیا بات ہے, نعرہ شادی دے جدوں تک گجرا نہ ہوے نو سکون نہیں. کنجر تو کنجر ہے, تینوں کنجر رکھا تینوں درد ہو نہیں, ساری بےزتی پہ کرتا ہے. اور جڑا کنجر نال کھڑے ہو کنجر ہوتا ہے. بے شک کنجر شادی پتر دی شادی تے کنجر نہ نچا, پچھو کنجر پیدا ہو سنیا. دھی دی شادی تے کنجر نہ نچا, پچھو کنجریاں پیدا ہو سنیا. تے روسے خبردار, بیٹی شادی کر, بیٹی دی جس ویلے شادی کری دی نا, اس ویلے اپنی بیٹی نو پتہ کی آخر ترک قرآن دے کے بھیجنا ضروری نہیں ہوتا, قرآن سمجھا کے بھیجنا ضروری ہوتا ہے.
اسی جناب لو خوبصورت ایک پھٹی تے جناب لو کی نہ ہوتا ریل VAT مہنگی ترین بنوا کے دیا قرآن جناب لو مہنگا ترین پڑھایا ہے نہیں سمجھایا ہے کہ نہیں پھر دیتا کیوں ہے جب تو دین و قرآن پڑھایا ہی نہیں پھر دین و قرآن دیتا کیوں نہ کالے کرنی بھاوے نراز ہو میں جنگ ایک سال بعد پورے سال بعد میں جنگ چاہے میں بڑے مولوی روک دینے اس مولوی نے بلایا کرو اس مولوی کا عقیدہ ٹھیک ہے میں کہ میں قوم نو سچ دسنا اس وقت میرا عقیدہ ٹھیک کوئی اللہ اکبر رازق اللہ کی ذات کے ساتھ چکر دے پیچھے کسی دین نہیں بچیا علامت صاحب اہل بیت کسے قرآن کی ڈیفینیشن کرے ہے میں اپنے موضوع کو کھڑا ہوں تسی بیٹھو نہیں اہل بیت کی پہلے ڈیفینیشن نہیں میں اہل بیت کروں گا پہلے تسی سب کرو وہ حالی دوسری کیا ہے کہ صرف حضرت فاطمہ الزہرا امام حسن امام حسین علی مرتضیٰ صرف اہل بیت ہے باقی اہل بیت نہیں کوئی ہن آگے گل قرآن تے قرآن دی ثابت ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت مسلم شریف کی حدیث پاک اس تو پیچھے آیات پڑھو ساری کیوں پچھلی آیت پڑھی آیت اہل بیت کے بارے آئی ہے نا پڑھو بالکل ٹھیک ترجمہ کرو یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبی مرض وقولن قولا معروفا ترجمہ کرو اس کا تسی کرو تسی سوال کرتے میں تسی کرو جی کرنا تو تانوں چاہیے کہ تسی پوری تسی بولے تسی کرو نا تسی گل کر لو چاہیے تے ہوندا کہ آیت مبارکہ پڑھی جاوے شاہ جی میں پڑھا خادم اے نبی کی بیویوں تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو اگر اللہ سے ڈرو تو بات میں ایسی نرمی نہ کرو کہ دل کا روگی کچھ لالچ کرے ہاں اچھی بات کہو وَقَرْنَا فِي بَيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور بے پردہ نہ رہو جیسے اگلی جاہلیت کی بے پردگی اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو اللہ تو یہی چاہتا ہے نبی کے گھر والوں کہ تم سے ہر ناپاکی دور فرما دے اور تمہیں پاک کر دے جبکہ یہ بات بیویوں کے بارے میں ہو رہی ہے آپ کس طرح قرآن کو جھٹلا سکتے ہیں کہ اہل بیت میں بیویاں شامل نہیں جبکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات اہل بیت میں شامل ہیں میرے ہاتھ میں یہ ترجمہ امام احمد شاہ رضا خان رحمت بریلوی کا لکھا ہوا ہے آپ چیک کر سکتے ہیں اس میں طاہر القادری صاحب کا ترجمہ لکھا آپ چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے قرآن کی آیت ہی بیویوں کے بارے میں آ رہی ہے جو آپ نے حدیث مبارکہ پڑھی میں تھوڑا سا نالج میں انکریز کر دوں یہی شاہ احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ضمن حدیث پاک فرمائی کہ میرے اہل بیت یہ بھی شامل ہے حضرت فاطمہ الزہرا امام حسن امام حسین پانچ تن پاک بھی اہل بیت میں شامل ہے یہ قرآن کی آیت اس کا ترجمہ کریں آپ یا نساء النبی جی یہ عورتوں کے بارے میں فرمائی گئی ہے بیویوں کے بارے میں فرمائی گئی ہے یا تو آپ اس کو جھٹلائیں یا پھر قوم کے بتائیں کہ ازواج مطہرات اہل بیت میں شامل ہے اب ایسے بات آپ پوری بات کر لیں میں پھر جواب دوں گا آپ جو بولنے بولیں آپ پورا بول لیں میں بعد میں بول رہا ہوں میں یہی کہہ رہا ہوں قرآن میں لکھا ہے میرے ہاتھ میں ترجمہ ہے کوئی ترجمہ اٹھا کر پڑھ سکتا ہے جب بات ہی بیویوں کے بارے میں ہو رہی ہے تو آپ کیسے ازواج مطہرات کو اہل بیت سے نکال سکتے ہیں ایک عام آدمی گھر میں رہنے والے گھر والے ہوتے ہیں اہل بیت ہوتا ہے آپ اس کو نکال نہیں سکتے آپ ان میں شامل کریں ان کو خدا را اب وہ بات نہیں ہے کہ ایک علامہ صاحب آئیں گے وہ اپنی تشریح کر کر چلے جائیں گے ہم سن کر بیٹھ جائیں گے نہیں دوسرا آگا وہ اپنی کرے گا اب وہی ہوگا جو مجدد نے فرما دیا ہم اب اس پہ چپ نہیں کریں گے اب اس قرآن کی آیت کی اگر آپ کے پاس اور کوئی وضاحت ہے تو سب سے پہلے قرآن پھر حدیث آپ اس کو جھٹلا سکتے ہو تو جھٹلائیں اب دیکھیں آپ پوری بات ہو گئی اب آپ بولیں گے تو نہیں آپ بولیں گے تو نہیں بولیں گے اگر آپ اکارڈنگ ٹو دس بولیں گے تو میں نہیں بولوں گا اگر آپ فلاں فلاں کر کے بولیں میں فلاں فلاں کیوں کروں گا میں فلاں میں کہہ رہا ہوں یا نساء النبی اس کا ترجمہ کریں کہ بیویوں کے بارے میں ہے یا نہیں
بس میں فلاں فلاں کیوں پوری آیت مبارکہ کو پڑھ کے لے آئے. آپ پڑھ دیتے ہیں انما یرید اللہ یذہب عنکم الرجال البیت ویطہرکم تطہیرا. اہل بیت کو آپ کہیں لے کر چلے جاتے ہیں. ہم پاکستان کے منکر نہیں ہیں, الحمدللہ میں ان کے ماننے والا ہوں, اور میرا یہ وصیب ہے, سب جانتے ہیں ہم بریلوی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن آپ ازواج مطہرات کو اہل بیت سے نہیں نکال سکتے. یا قرآن کو جھٹلائیں یا شاہ احمد رضا خان بریلوی کو جھٹلائیں, اور میں ان کے بارے میں آپ کو علامہ بھی نہیں مانتا. جو ہمارے مجدد ہیں جنہوں نے ہمیں سکھایا ہے, ان کا ترجمہ میرے ہاتھ میں. یہ کیا اب آپ نے دوبارہ بولنا, پھر بول لیں. میں نہیں بول رہا, میں بیٹھا ہوں. اب پہلی بات یہ ہے کہ قرآن کو کوئی نہیں جھٹلاتا. جو قرآن کو جھٹلاتا ہے وہ کافر ہے. جو قرآن میں شک کرتا ہے وہ کافر ہے, اس کا ایمان پورا نہیں. اب دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید بعض مقام پر اپنی تفسیر خود پیش کرتا ہے. قرآن اپنی تفسیر خود کرتا ہے. بعض مقام پہ, اکثر مقام پہ قرآن کی تفسیر میرا پاک نبی خود بیان کرتا ہے. وہ حدیث پاک جدو آقا علیہ السلام خود کسی گل کی تفسیر کر دیں, کیا آقا علیہ السلام شریعت کے بانی ہیں کہ نہیں؟ کوئی شک نہیں. سرکار بانی ہے, سرکار مکمل اختیار رکھ دیں کہ نہیں رکھ دیں؟ سرکار اختیار رکھ دیں. بے شک ہر قانون آقا علیہ السلام کو ہی شروع ہوتا ہے. سرکار نے ہی دسنا کہ اس آیت مراد کون ہے, اس آیت مراد. ٹھیک ٹھیک. حضرت میرا چھوٹا سا ایک سوال ہے آپ سے, چھوٹا سا ایک سوال ہے. قرآن کے بعد اہل سنت میں بخاری ہے, بخاری کے بعد کون سی کتاب ہے؟ مسلم نہیں, صحیح مسلم نہیں, سارے ستہ کی ساری کتابیں نہیں. ایسے ایک ترتیب ہے, بخاری ہے, مسلم پہلے کی ہے اسٹیج میں. ٹھیک ہے, بخاری اور مسلم. ہم بیٹھ آپ بیٹھتے ہیں, ادھر میرے ساتھ آ جائیں. مناظرہ اگر آپ نے کرنا ہے, اگر آپ کو زیادہ شوق ہے. نہیں, میں آپ کو دیکھیں, آپ نے بلا وجہ میری تقریر پر آپ نے اعتراض اٹھایا, آپ کا اعتراض بنتا ہی نہیں ہے. اگر میں اپنی طرف سے بات کروں, میں نے پہلے خود بتایا, میں اپنی طرف سے ایک بات بھی نہیں کروں. میں نے پڑھی ہے حدیث. دیکھیں اب آپ رولا پا رہے ہیں, رولا نہیں ڈالا. میں نے پڑھنی ہے حدیث, اب آپ مانے یا نہ. میں نے حدیث پڑھنی ہے, قرآن کی اس آیت کی میں نے تفسیر کرنی ہے حدیث سے. صحیح ہے جی, میں حدیث پڑھنی, حدیث منو تو بھاویں. اچھا میری بات سنو, آقا علیہ السلام شریعت سے باتوں میں آقا علیہ السلام کا ہی قانون چلتا ہے. جی میں آقا علیہ السلام آکھن گے اس آیت کا شان نزول سانو مننا پڑے گا. مننا پوے سارے ایگری کر رہے ہو بھائی. آقا علیہ السلام نے ہی دسنا کہ اس آیت شان نزول جتنے سرکار نہیں دستے, صحابہ کرام پوچھتے نے, سرکار دستے نے, پھر وہ صحابہ امت کی طرف اس سرکار کو پوچھو کو ساڈے کر. اور سوال میں جو حدیث پاک کے پردہ سے مت سنوں گا. آپ فرماتے ہیں کہ اہل بیت کو مراد ازواج مطہرات نے. ٹھیک, ازواج مطہرات نے علی زہرا حسن حسین ضمناً اہل بیت نے اصل کو شامل ہے نہیں. بقول میرے بھائی, اہل بیت نے علی زہرا حسن حسین ضمناً شامل نہیں, حقیقت کے اندر ازواج رسول شامل نہیں. حدیث مسلم شریف کی حدیث کا نشان ہے 6236. یہ حدیث کا نشان ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6226 نمبر حدیث پڑھی. اما عائشہ صدیقہ فرماتے ہیں کملی والے کریم آقا علیہ السلام جڑی جناب میں گل پہ کرتا سا, سرکار چادر کر کے بیٹھے نے, کہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آئیاں. میرے پاک نبی نے سیدہ زہرا پاک کو اپنی چادر میں تلے بٹھایا. توجہ نہ سننا. میرے پاک نبی نے سیدہ زہرا پاک کو اپنی چادر میں تلے بٹھایا, اور پھر جناب مولا علی المرتضیٰ ہے, میرے پاک نبی نے مولا علی کو اپنی چادر کے تھلے بٹھایا. پھر حسنین کریمین پہ زبین طاہرین ہے, میرے پاک نبی نے حسن اردو بٹھایا, حسین اردو بٹھایا. ایک حدیث میں اما ام سلمہ راویہ, ایک حدیث میں اما عائشہ صدیقہ راویہ. دو مقام دکھ جناب علیہ وقوع پیش آیا.
پڑھتے آیت ساڑی جرم سی اسی ادے پڑھتے اسی نبی دے منکر ہوندے اسا کو کافر ہو کے پڑھتے اسا کیا خبر نبی دے متھے نہیں لگ رہا اسا کیا پاک نبی دا سامنا نہیں کرنا جناب میرے نبی نے خود جناب مسلم شریف حدیث ہے سرکار نے چادر جناب چادر دے تلے چار علی و زہرا حسن و حسین پنجویں میرے پاک نبی اے پانچ تن پاک چادر دے تلے آئے نبی پاک نے اے آیت حصہ پڑھا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہم ہؤلاء اہل بیت وخاصتی ولحمہم لحمی ودمک دمی وجسمک جسمی نہ او اہل بیت نہ او اہل بیت نہ او اہل بیت اللہ اے جڑے چادر دے تلے نے اہل بیت نے یہ خیال ہے نبی دی گل نہ منی سبحان اللہ بے شک میں حدیث غلط پڑھی محترم نہ پوچھو نہیں پوچھنا تھے میں حدیث غلط نہیں پڑھی نبی کیا کیا اللہم اے اللہ ہؤلاء اہل بیتی اے اور سنی پوری ہم حدیث پوری پڑھی جناب اماں ام سلمہ نے چادر دا کونا پھڑیا سن اماں ام سلمہ نے چادر دا کونا پھڑیا کملی والے مینوں بھی تھلے آن دے میں بھی چادر دے تھلے ہونی ہاں جس نبی نے کسے کو جناب والا کدی بھی ہاتھ تو جناب انکار نہیں کیتا سرکار نے جناب والا چادر دا لڑ کھولیا میں انت بخیر بڑا ہو جا تو خیر دے بڑا ہو جا تو خیر دے نبی نے چادر دے تلے اپنی ازواج نوں نہیں بٹھایا ایک حدیث لے آ میں من جاواں گا سرکار نے اہل بیت دے اندر سرکار نے جدوں بھی چادر دے تلے بٹھایا علی و زہرا نوں بٹھایا حسن و حسین نوں بٹھایا اور سیدی فاروق اعظم کی فرمانے میں توجہ ہے اسی بولو میرا سبحان اللہ اسی بولو سبحان اللہ اور سنو اللہ اسالکم علیہ اجرا الا المغفرۃ جون بندے پوچھتے ہیں نا میں پیچھے آیت ہو رہے اگوں آیت ہو رہے پیچھے کی میں آ گئی اے آیت پڑھ لو اللہ اسالکم اے آیت نہیں آیت پیچھے ہو رہے اگوں ہو رہے لیکن بیچ اللہ پاک نے اللہ اسالکم علیہ اجرا الا المغفرۃ فی القربہ رب العالمین آپ بے نیاز ہے اللہ مالک جس طرح چاہے قرآن کو نازل کر سکتا ہے رب دا ہاتھ کوئی نہیں پکڑ سکتا جناب جس ویلے آیت نازل ہوئی حالانکہ مکے پاک کے حد جناب آیت نازل ہوئی تے مدینے پاک عبداللہ ابن عباس نے میرے پاک نبی کو پوچھا یا رسول اللہ ایک بڑے قرابتدار کون جنہاں دی محبت ساڈے تے واجب ہے سرکار نے فرمایا علی و فاطمہ تو ابناہما علی و زہرا اور وہ دے بیٹے فرمایا میرے قرابتدار نے اللہ نے علی و زہرا حسن و حسین دی محبت امت دے واجب کر چھوڑی ہے کیا بات ہے سبحان اللہ گاڑی نہیں سبحان اللہ اللہ اکبر میں پہلے ہی عرض کیتا میں اپنی طرفوں کوئی گل نہیں کرتا اے رولا ہی اس ویلے پاؤندا ہے جس ویلے لوگ اپنی مرضی دی جناب ترجمہ تفسیر کر دے ترجمہ تفسیر کرنے سانوں کوئی حق حاصل نہیں جدو مصطفیٰ فرماتا کچھ بولو نبی اہل بیت خود آپ تعارف کروایا توجہ ہے تو نبی نے خود اپنی اہل بیت تعارف آپ کرایا قرآن اللہ پاک نے فرمایا فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا توجہ ہے تو میں قرآن پھر پڑھنے لگا ذرا سبحان اللہ اچھی آپ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ اور جناب اللہ سن لو کہ جناب ایک لفظ نشان آیا کرے کریم آقا دی 11 بیوی میرے والے دیکھو کریم آقا دی 11 بیوی اصل سرکار جدو جناب عیسائیاں نال مباہلے واسطے گئے سرکار معاشت الصدیقہ نال نہیں لے گئے سرکار ام سلمہ نال نہیں لے گئے ام حبیبہ نال نہیں لے گئے سرکار اپنی ازواج نال نہیں لے گئے سرکار نشان آدھا لفظ سی لیکن سرکار کلی زہرا نال لے گئے سرکار نے دسیا زہرا ورگی کہ جس نو جیڑی سبزی نبی پسندیدہ کھاوے تے جڑا او دا انکار کرے سارے مولویوں دے نزدیک جناب اللہ او بندہ غیر مسلم اوے جنو نبی فرماوے حسین بن دیوانہ من الحسین حسین میرے وچوں میں حسین وچوں جڑا انہاں تے چھریاں چلاوے حالی او مسلمان کھلوتا ہے پھر کافر کہڑی
میں حدیث پاک پڑھی نبی صحیح 6 مہینے متواتر کتنے 6 مہینے متواتر زہرا دے دروازے دے جا کے یہی آیت پڑھتے رہے پچھو پڑھتے چاہ اگو پڑھتے چاہ نبی اتنا پچھو پڑھ گیا سبحان اللہ اللہ اکبر کوئی بندہ ایک حدیث کا ٹوٹل لیا اگر انہیں دکھاوے کہ سرکار نے جناب سرکار نے جدوں زہرا دے دروازے دے پڑھی انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت پڑھی وہ تینوں کی تکلیف ہے میں نے دس تے صحیح پیڑا اور تے پھکیا ہو سجنا اپنا درد کٹ کے رکھنا سامنے اہل بیت نے کہا اے او ہستیاں نے جناب سیدنا آدم علیہ السلام نے جس ویلے اپنا سر اقدس چایا جناب آدم علیہ السلام نے رب کا گفتگو کلام فرمایا عرض کی مولا تو تے آنکھاں سے بول پہ شرمایا مسجود ملائکہ میں ہاں سب تو پہلا میں ہاں مولا اے جڑے جناب عبادت پہ کر دینے ایک کون ہے اللہ نے تعارف کروایا فرمایا جڑا تو ہے اے محمد مصطفیٰ ہے جڑا پچھو ہے اے علی المرتضیٰ ہے جڑی نال کھڑی ہے اے فاطمہ الزہرا ہے اے جڑے پچھو نہ دے شہزادے کھڑے ایک حسن مجتبیٰ ہے دوجا حسین الشہداء ہے اللہ نے فرمایا اے آدم اگر اے 5 دن نہ ہو میرا کائنات وچ کچھ نہ ہو گیا اے 5 نے انہاں دا صدقہ ساری کائنات بنی ہے اے آدم جدوں مشکل آوی انہاں دا واسطہ دینا تیرا کام ہے انہاں دے وسیلے تے صدقے دعا قبول کرنا میں پروردگار اللہ اکبر سبحان اللہ وہی بندہ سبحان اللہ راج کیا کہ جڑا اندروں باہر 5 دن دا نوکر ہے 5 دن دی نوکری ہر بندہ نہیں پہنچا سکدا توجہ ہے اسی طرح سبحان اللہ میں ایک اور گل امام جلال جڑی میں گل پہ کرنا چاہوں سن لو ایک میں اپنی گل میں اپنی ایک گل بھی نہیں کیتی ہن حدیث پاک میں جلال الدین سیوطی دے حوالے نال در منصور وچ پڑھدا سبحان اللہ اللہ اکبر میری اپنی اچھی بولو میں اپنی کوئی گل نہیں نہ میں مجتہد نہ میں مفتی نہ میں جناب فیس بک دے وچ پڑھ کے میں عالم بنے نہ میں جناب میں استاد بالکل پڑھیا استاد سانو سمجھایا کہ پترا قرآن میں اپنی رائے پیش کرنا جرم ہے گمراہی ہے ذلت ہے رسوائی ہے اپنی ایسا جناب اپنی فکر قرآن میں پیش نہیں کر سکتے قرآن کی تفسیر یا خدا کرے گا یا وہ مصطفیٰ کرے گا اگر ذوق ہوئے تو میں پڑھتا نہیں تو بس کرتا اچھا کمال تے میں کتھے چلتا پیا سا میں پکڑ کے بندے کتھے لے آگے بٹھا دیا میں شرابیوں کے خلاف گل پہ کرتا میں یزید کے خلاف پہ گل کرتا میں صحابہ کے خلاف کوئی گل کی تھی میں اہل ازواج رسول کے خلاف کوئی گل کی تھی پکڑ کے میں زبردستی جناب ازواج رسول در منکر پیش کرنے کی کوشش کی تھی گئی آپ سن رہا میرا ایک خاص نقطہ ایک نقطہ میں اپنے طرف پیش کیا کرنا ایک کوئی کسی کتاب کا نہیں قرآن اللہ پاک نے فرمایا نا نبی دے ازواج اے مومنہ دی امامہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم ازواجہ امہات نبی دی گھر والیاں ساڑی امامہ نبی ساڑا بابا نہیں ما کانا محمد ابا احد من رجال خبردار کوئی مرد مصطفیٰ نے اپنا بابا نہیں کہہ سکتا مصطفیٰ نے اپنا بابا مصطفیٰ نے جدوں کہنا تو آقا کہنا تسی نوکر ہو تھوڑا سردار ہے تسی انہوں بابا نہیں کہہ سکتے اسے قرآن فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم فرمایا مصطفیٰ نے بابا یا حسن کہہ سکتا یا حسین سبحان اللہ دھیان تھوڑا جا دھیمے لگے گا جناب جملہ میرا ضائع نہیں کرتا اللہ نے نبی دی گھر والے نے ساڑی ماں کیوں بنایا اس واسطے بنایا قیامت والے دن جڑی سکی ماں سی تے پتر جاتی اماں کی گل ہے میرا پتر میں کہ کی میں دے چا میں جنت جانا ہے میں آپ نو لوڑ ہے من دے میں جنت جانا میں کہ چل تو میری ماں نہیں میں تیرا پتر نہیں سکی ماں نال قیامت والے رشتہ ختم تعلق سگے باپ نال رشتہ ختم تعلق کچھ بولو 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 سکی ماں نال اللہ نے نبی دے حرم مومنہ دے ماما بنایا اس واسطے ہے انہوں شان مقام عزت حفت بلندی اس واسطے دیتی ہے کہ قیامت والے دن اے نبی دے گھر والیاں رب کے حضور پیش ہون گیاں اکن مولا مصطفیٰ دی سانو دلہن تے بنایا پر مصطفیٰ بھی تو سانو اولاد بھی دیتی پر مصطفیٰ دے امت نو ساڈا تو پتر بنایا اج اسی مصطفیٰ دا واسطہ مصطفیٰ دی گھر والیاں تے رب دے حضور دعا کر دیاں فریاد کر دیاں کرم نوازی فرما میرے ربا کرم نوازی فرما سچے ربا اج اسا اپنے پتراں دے حق وچ دعا منگدیاں آج ساڑی دعا قبول فرما سنو مسلمانوں قیامت والے دن نبی دی گھر والیاں مومنہ دی ماما جڑا انہاں دی عزت کرنا ہوئے گا جڑا انہاں دی تعظیم کرنا ہوئے
کیا بات ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مقام ازواج مطہرات، مقام ازواج مطہرات، مقام ازواج مطہرات، مقام ازواج مطہرات، پیتن پاک. سنو میری گل توجہ ہے تو سانو کم اپنی ماں نال دی کوئی حرامی ہے اپنی ماں نال بولو بھئی ساڈیاں ماں نے اما عائشہ میں کی آکھیا سی سلام اللہ علیہا میں حدیث نہیں پڑھی حالانکہ حدیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیکن میرا عقیدہ ہے میری محبت ہے میں نہیں اما عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا اما ام حفصہ پاک سلام اللہ علیہا وہ شان والیاں نے مقام والیاں یہ ساڈی عقیدت ہے انہاں نال ساڈی محبت ہے انہاں نال ساڈا پیار ہے توجہ ہے تہاڈی ناراض تے نہیں سبحان اللہ حدیث پڑھن لگا ذرا او سننی تسی سبحان اللہ نبی پاک نے جس ویلے آیت پڑھی تھی بیوتنا من اللہ صحابہ نے یا رسول اللہ ایک دے گھر میں شان والے رفعت والے بولو کتھوں گل چلی سی سبحان اللہ یہ تو میں گل کی سی ٹی وی دے خلاف ڈرامے دے خلاف فلم دے خلاف سبحان اللہ شراب دے خلاف زنا دے خلاف یہ گل کرنا ضرور ہے گل واسے نہیں کرنی نہیں کر سکتے پھر سانو سٹیج دے کھڑے ہون دا کوئی حق نہیں بے شک یہ مطلب یہ نہیں کہ سانو 4 پیسے دے ویسے دی خوشامد سی کرنی نہیں تو جلتی تیرے پیو کی جنت تو جنت دے دیندا پیا جنت حسن حسین دی سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ توجہ ہے میں تو گمراہی نہیں رکھدا میں تو اندھیرے وچ نہیں رکھدا میں تو حق دسدا پیا سچ پیا دسدا اللہ دی قسم صحیح گل میں تمہیں دسدا پیا اور کسی گل دی کوئی پرواہ نہیں لاکھ کوئی فتوے لاوے پیا کے پھر مولویاں دے جناب لگ دے گا مولویاں دے فتوے بڑے لگن واسطے لگن دے تو اور بھی کوئی مسئلہ ہے ٹریفک دے چلان ہوندے بڑی سونی گل کی آون جناب میں حدیث پاک سننا صحابی سوال کیا یا رسول اللہ ایک کیدے گھر میں شان والے مقام والے میرے پاک نبی فرمایا نوح دا گھر ہے ابراہیم دا گھر ہے اسماعیل دا گھر ہے یعقوب دا گھر ہے یوسف دا گھر ہے یونس دا گھر ہے میرے نبی فرمایا اس تو مراد نبیوں دے گھر ہیں اس تو مراد نبیوں دے گھر ہیں کسی عام دا گھر مراد نہیں انبیاء دے گھر ہیں اور جب سرکار نے فرما دیتا انبیاء دے گھر ہیں کوئی سوال دی گنجائش باقی ہے باقی کوئی گنجائش باقی رہ گئی جب سرکار نے کہہ دیتا نبیوں دے گھر اس تو مراد ولیاں دے غوثاں دے قطباں دے قلندراں دے عبدالاں دے اوتاداں دے گھر نہیں انبیاء دے گھر ہیں لیکن پھر بھی مراد رسول خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے میرے پاک نبی دی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کے سونا صدیق عرض کردا ہے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اگر اجازت ہوے تو میں ایک سوال کرنا چاہنا میرے پاک نبی فرمایا کر صدیق سوال جناب صدیق اکبر سیدہ زہرا پاک دے گھر نکل انج ہاتھ دا اشارہ کر کے جناب نے کاندھ دے اوتے ہاتھ رکھ کے عرض کرنا یا رسول اللہ وہ جو عزت والے گھر میں شان والے گھر میں مقام والے گھر میں جنہاں گھراں میں جو ہر وقت تسبیح و تحلیل تقدیس کی آواز آتی ہے یا رسول اللہ جس گھر میں علی و زہرا حسن و حسین موجود ہیں کیا یہ گھر بھی انہاں گھر میں ہے یا کوئی نہ میرے نبی فرمایا صدیق رب تیری زبان مبارک کرے افضل ترین گھر روے جد میں علی و زہرا حسن و حسین نعرہ حیدری ہاتھ بلند کر کے مقام پنجتن پاک 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 نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری جیڑا بندہ علی دے پتراں واسطے ہاتھ نہیں اٹھا سکتا قیامت والے دن تو کیڑے پاسے جائے گا اے اج اپنے ہاتھ اٹھا کے اپنے ہاتھاں نو گواہ بنا قیامت والے دن جدوں رب تیرے ہاتھاں لا کے بول تیرے ہاتھ تیرے خلاف نہ بولن سب تو پہلے بولن مولا سچ گواہی دینے ہیں تیرا بھی عاشق ہے نبی دا بھی عاشق ہے علی دا بھی عاشق ہے حضرت حسین حیدری ہاتھ بلند کر کے لبیک یا حسین 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 اکھڑی ٹھک ٹھک دل دا چین یا حسن یا حسین اکھڑی ٹھک ٹھک دل دا چین اور آخر سن لو قرآن دا اسلوب ہے یہ قرآن دا اسلوب ہے پچھو گل ہور چلتی آندی ہوگی پیچھے گل ہور آ جاتی اگو پھر گل ہور
کوئی نہیں جاتے تو ہزارہ مثالہ دے سکتا قرآن کے اندر ہزارہ مثالہ موجود ہیں پچھو کل ہو رہے ابو کل ہو رہے بیچ کل ہو رہے کہ سجنا الحمدللہ ازواج رسول کی عزت واسطے عظمت واسطے شان واسطے شوکت واسطے مقام واسطے اے کل ہی کافی ہے کہ وہ مصطفیٰ دیاں بیویاں نے دنیا میں کی مصطفیٰ دیاں بیویاں نے حشر کی مصطفیٰ دیاں بیویاں نے جنت کی مصطفیٰ دیاں بیویاں نے لیکن سن لو محبت جنہ دی ساڈے تے فرض ہے او علی زہرا حسن حسین سبحان اللہ جنہ دی ساڈے تے محبت فرض ہے او کون نے علی زہرا حسن بولو حسن اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اے آل محمد کون نے اے آل محمد پوچھنے پہ آدم کن پوچھوتے نو دس دے گا جب انہیں ہاتھ اٹھائے کہ دعا مانگے اللہم بحق محمد وآل محمد وآل محمد نہیں بلکہ بحق علی و فاطمہ کو والحسن والحسین جناب آدم علیہ السلام نے انہا چار ہستیاں لنا چاہ کے کائنات رو دس دیتا پچتن تو مراد اور کوئی نہیں علی و زہرا حسن و حسین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر شو سے جنہ قرآن بچا کے دیتا آج انہاں دا نام سٹیج نہیں لین دیندے سبحان اللہ جنہ تھیاں دی عزت دیتی انہاں دا نام سٹیج نہیں لین دیندے جنہ اسلام بچایا انہاں دا نام سٹیج دے سنیت خطرے جا جاندی ہے حسین کا نام نہ لو سنیت خطرے میں آتی ہے علی کا نام نہ لو سنیت خطرے میں آتی ہے میں کہ علی سے پریشان ہو تو مرحب پریشان ہو یا مرحب کی اولاد پریشان کچھ نہ کچھ تو جراثیم ہے کتاؤں نہ گڑبڑ ہے اسے واسطے میں نبی پاک نے مسلم شریف جدی سے آقا علیہ السلام فرمایا علیہ تیرے نال محبت ہو کرے گا جڑا مومن ہے تیرے نال بغض ہو رکھے گا جڑا منافق منافق کے کوئی سنگ نہیں ہوندے بولو وہ آقا کو معلوم ہوندے بولو سبحان اللہ خدا کی قسم حدیث پڑھا موڈ ہوگا تو میں حدیث پڑھا اونچی ذرا سبحان اللہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاک نبی دی بارگاہ میں میرے وقت تک نا اج ہاتھ جوڑ کر کملی والیا میں نوکر تیرا میں غلام تیرا میں حکمدار تیرا میں وفادار تیرا کملی والیا تو نبی دا سلطان ہے تو رسولہ دا سردار ہے جناب تیرے کو زمین و آسمان کے علوم نے تیرے کو کائنات کے اسرار و رموز نے محبوبہ تو ہر شے جانتا ہے تیرے اگے کوئی پردہ نہیں جناب رب نے سارے پردے ہٹا دیتے نے اپنا جلوہ تینوں دکھا دیتا ہے محبوبہ پر میرا ایک چھوٹا جیا سوال ہے اگلے دن تو اپنی مجلس وچوں چند لوگوں نے اٹھایا ہے تو بھی فلان نکل جا تو بھی منافق ہے تو بھی نکل جا تو بھی منافق ہے تو بھی نکل جا تو بھی منافق ہے تو بھی نکل جا تو بھی منافق ہے محبوبہ جنہوں نے تو اٹھایا تینوں تو پتہ لگ گیا مومن کون ہے منافق کون ہے یا رسول اللہ پر مہربانی فرماؤ سانوں بھی قاعدہ کلیہ قانون دسی جاؤ تاکہ اسی بھی منافق تے مومن دی پرکھ کر سکیے یا رسول اللہ کیویں پتہ لگے مومن کون ہے منافق کون ہے 14 صدیاں پہلے نبی دے سلطان فرمایا جب مومن تے منافق کے درمیان پرکھ کرنی ہوے تے گھبرانا نہیں لوگوں کو اکٹھا جا کرنا ہے اللہ دی تعریف کریں سارے کرن گے نبی دی تعریف کریں سارے کرن گے فرمایا مزے کرو علی وقت میرے علی دا ذکر کری جیڑا سڑ جاوے او منافق ہے جیڑا ٹھر جاوے او مومن ہے نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری وہ بلندی ہے علی جہاں کوئی جا نہیں سکتا وہ بلندی ہے علی جہاں کوئی جا نہیں سکتا ہر کسی کے ذات میں علی آ نہیں سکتا جس علی کو جانتے ہیں خدا اور اس کا رسول منافقوں کی سمجھ میں وہ علی آ نہیں سکتا نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری من کنت مولا علی من کنت مولا علی من کنت مولا علی نعرہ حیدری جو ہے میرے نبی نو پتہ سی کلمہ بھی میرا پڑھن گے اور پٹکا بھی میرا بنھن گے اور داڑھی بھی میری طرح رکھن گے اور میری سنت نو جناب عمل بھی کرن گے لیکن میرے علی دا بغض اپنے سینے میں پالن گے اس واسطے نبیوں کے سلطان نے غدیر خون میں 1 لاکھ صحابہ دی موجودگی میرے نبی نے علی دا ہاتھ پکڑ کے فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا جیسا نبی مولا او دا علی مولا نبی نے حدیث پڑھی اسے واسطے سی نبی نے علی نو مولا پڑھایا اسے واسطے سی نبی اپنی امت جو رولا مکانا چاہتا سی فرمایا مصطفیٰ دا ہوئے
نعرہ حیدری چند لوگوں نے کر دی وجہ تو انہاں دا کی خیال ہے اسی ذکر اہل بیت چھڑ دیاں گے اسی حسین چھڑ دیاں گے اسی علی علی کرنا چھڑ دیاں گے اور گل سن لو گردناں کٹی سکدیاں نے قاسم دی طرح ٹکڑے ٹکڑے ہو سکدے نے خدا دی قسم ہے اے ٹکڑے ٹکڑے کرو ہر ٹکڑے وچ علی علی دی آواز آئے گی حسین نعرہ حیدری دل لا کے ہاتھ چاہ کے نعرہ حیدری نعرہ حیدری دم ہاتھ چاہ کے نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری سنو علی خدا کو مولا سلامت رکھے مولا کو بستہ رکھے آباد و شاد رکھے علی خدا کو بھاندے خدا ہے عاشق علی دے دم دا نبی علی تے بھروسہ کیتے علی محافظ قدم قدم دا رسول اپنی بطول بخشی علی ہے مقصد لطف و کرم دا علی شجاعت ہے پیغمبر علی ہے ازبر زمان زہر ہے یزید بھاوے کروڑ ہووے علی دا حقہ حسین ہے حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری کہ شاہ صاحب علی میرے حق کے تے حق دا امام ہے علی میرے حق کے تے حق دا امام ہے کوئی ماں جائے حق نو چھپا کے دکھائے علی میرے حق کے تے حق دا امام ہے کوئی ماں جائے حق نو چھپا کے دکھائے اصل حاضر تے ملا نو چیلنج کرو میرے مولا دی عظمت گھٹا کے دکھائے اور دی امن رکھو جو حیدر جیا ہکو پچڑا کیپٹ جما کے دکھائے جڑے ملا نمارے کلاشن تے ہکو ٹھوکر دکھائے پر اڑا کے دکھائے جڑے ملا نمارے کلاشن اللہ واسطے جڑے ملا نمارے کلاشن تے ہکو ٹھوکر کھیپر اڑا کے دکھائے مولانا دا زمانے دبے حد بدل کوئی من کن تو مولا سجا کے دکھائے مولانا دا زمانے دبے حد بدل کوئی من کن تو مولا سجا کے دکھائے تو شریعم دیگر کسا کر چھڑے نے آنکھوں نجدی نو سورج بلا کے دکھائے تو شریعم دیگر کسا کر چھڑے نے آنکھوں نجدی نو سورج بلا کے دکھائے خورشیدی میں منکر نو چیلنج کرے نا علی کو نے رجا کے دکھائے کمبر جانا پیسا اگو ایک منکر آنا پیسا کمبر دے منڈے جاتا دے کمبر روک کر لیں کہ میں تیرے گھروں ہو کے موڑ تیرے بچے بکھے بیٹھے پھر کہ یار چھٹ علی نو پھر کہ دے نال جاؤں ساڑھے نال کہ موڑ کے لبسی ساڑھے روٹی لبسی گاشے لبسی ساڑھے نال آگے دبے علی نال رہ کے بکھا رہ گئے کوئی شہن لبی کہ تینوں کی چاہیے کہ تیرے کو کی ہے اگر منگنا تیرا کم ہے جینا علی دے نوکر دے انہیں میں کی کر سکنا گھنٹہ تقریر اور کرنی میں پھر اس بھائی نے ٹائم ضائع کیا میں پورا کرتا ہے توجہ ہے تو اللہ معافی دے گاڑی بولتا نہیں کم دیا پورا مجمع بول تو کلہ جلا لیا کہ بندے کرو کوئی پریشانی لے گال کوئی آپ حق تے ہیں اور پاک نبی کی فرمایا سنو حدیث پاک سنو نبی پاک فرمایا پوری امت ایک پاسے ہوئے میرے بار دیکھو پوری امت ایک پاسے ہوئے کلہ علی ایک پاسے ہوئے نبی فرمایا امت نو چھڑ دینا علی نو نہیں چھڑنا نہیں سمجھے علی نہیں سمجھے نبی فرمایا پوری امت ہکے منے ہوئے علی کلہ ہکے منے ہوئے فرمایا ایس سارے پاسے نو چھڑ دینا علی نو نہیں چھڑنا یا رسول اللہ کیوں فرمایا علی مصطفیٰ دی اطاعت ہے مصطفیٰ خدا دی اطاعت ہے جڑا علی دی اطاعت کردا ہے نبی دی اطاعت کردا ہے جڑا نبی دی اطاعت کردا ہے رب جلی دی اطاعت کردا ہے جڑا رب جلی دی اطاعت کردا ہے اللہ او دا ٹھکانہ جنت بناوندا ہے سبحان اللہ چھوڑ دے کمبر آ گیا تینوں کی چاہیے سبحان اللہ تو کی لیں جب تیرے کو آیا تو میں نے کوئی 2-4 سونے دے سکے پڑھا لینے نہیں اپنا کیا کمبر نے اینڈ مٹی پائے ہاتھ اللہ اکبر یا علی علی میں گل میں اور کرنی ہے انشاءاللہ پریشان نہ ہو میں نے گل بڑے سارے یاد ہے میں جیڑی گل کردا پیا سا میں پھر اس گل تے اینڈ کمبر پایا ہاتھ مٹی ہے اور انہاں کہ مٹی نہیں لینی سونا لینا انہاں کہ آہو میں سونا دین لگا سبحان اللہ سبحان اللہ
تھک گئے ہو اگر میں مٹی دے لینی میں سونا لوا کے میں بھی تو سونا دین لگیا تو ہاتھ دے کر جدو کمبر نے جناب ہاتھ پائی ہاتھ تے مٹی سی جدو اس منکر ہاتھ بھی تھے تے جناب کمبر نے چھوڑیا تے جناب رہے سونے دے سکے ٹھٹھے جس میں سونے دے سکے ٹھٹھے اگر آئی سی تے مٹی سی تے نکلی ہے تے جناب سونا کیویں وہ کہ تیرے نال جاندا تے خالی سونا لبدا او علی دا نوکر بنیا تے ایماندار بن گیا سونا بنا دا ہنر آ گیا نعرہ حیدری کیا بات سبحان اللہ اللہ تیروں سلامت رکھے تھوڑا جب میں ساہ کٹ لین دے انہوں نے بھی ساہ کٹ لین دے وہ نہ ہوئے کسی بندے میں کچھ ہو جائے سبحان اللہ ایک گل سنو تو سب مولویوں کو ایک گل سنی ہوئی کہ حضرت باقی بستامی رحمت اللہ علیہ اپنی والدہ کے لیے پانی لینے گئے تو والدہ کو نیند آ گئی جب ان کی آنکھ کھلی تو جناب اللہ ماں نے دیکھا بیٹا پانی لے کر کھڑا ہے تو ماں نے ہاتھ اٹھا کر دعا دیے تو وہ بیٹا ولی کامل بن گیا میں آخیا مولا ساڈیاں ماں کہڑے سانو بدعا دیندیاں نے کوئی تے سانو دعا نہیں دیندے تے سمجھ نہیں پڑتی لاجک ہے کہ نہیں اس گل لاجک ہے کہ نہیں بھائی بايزيد بستامی دی ماں نے ہاتھ چک کے دعا دیتی تے پتر ولی بن گئے تے ساڈی ماں سانو بدعا نہیں دی اچھا جیدی ماں بدعا دیندی او نہ بولے جیدی دعا دیندی اونچا بولے سبحان اللہ بھائی ساڈی ماں نے سانو دعا دیندی ہے تے جناب اللہ پھر اساں کیوں نہیں کری پڑتے پھر جدوں میں اس کی گل کیونکہ مولوی اتلی گل دستا ہے نچلی گل نہیں دستا فقیر تو نچلی گل دسے سبحان اللہ علی دا نوکر تے نچلی گل دسے اور نچلی گل سن بايزيد بستامی دی ماں کم کردی سی جناب امام موسیٰ کاظم دے گھر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر امام موسیٰ کاظم دے بیڑے وچ بايزيد بستامی دی ماں جھاڑو دیندی سی بايزيد بستامی دی ماں جناب برتن دھوندی سی اور بايزيد بستامی دی ماں سید زادیہ دے جوتیاں صاف کرتی سی بايزيد بستامی دی ماں سید زادیہ دے ہتھاں دے بوسے لیندی سی بايزيد بستامی دی ماں سید زادیہ دی خدمت کردی سی تے جناب جدوں سید زادیہ دی خدمت کرن والی سید زادیہ دی نوکرانی تے جناب اللہ دے پتر نے جناب اللہ پانی لے کے اپنی ماں واسطے کھلوتا تے بايزيد بستامی دی ماں نے جدوں دعا دتی رب العالمین نے فرمایا بايزيد ماں نہیں ہوے زہرا دی نوکرانی تے میں رب ولی نہ بناواں کیویں ہو سکدا ہے ولایت جے تے گھر تو چلیے تیری ماں اس گھر وچ مہاریاں دے کے آئی ہے ولایت دا صدقہ جا سی تینوں ولایت دے رہے ہیں ولی بنا رہے ہیں کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کتھے کتھے ساڈا اپنا دشمن سبحان اللہ نہیں رہ سبحان اللہ ہر حلالی صدا کو چھڑ نہیں سکتے حرامی صدا کو نہ چھڑ نہیں سکتے بول دے نہیں پہ بے شک بول دے نہیں بے شک کچھ بولو مومن علی پاک کا نام جناب اللہ چھڑ نہیں سکتا منافق علی پاک کا نام لے نہیں سکتا سبحان اللہ علی کا محبت منافق لے حلاق کے لے نہیں سکتا بے شک بے شک میں ایک حدیث پاک کر پڑا آقا علیہ السلام بیٹھے سے تے لوگ بیٹھے سے مولا علی ادھر میں ادھر ادھر کی بیٹھ دے سبحان اللہ پولیس آ گئی تو میں نے پھڑ کے لے جائے کوئی مسئلہ نہیں میں تھانے چلا جاؤں گا جیل اگر حسین دے پتر زین العابدین نو ہتھ کڑیاں لگ سکدیاں نے سانو لگ جان گے تو کوئی مسئلہ نہیں بے شک اہل بیت کی محبت لگدی ہیں لگن دے کچھ نہیں بے شک اب میرے بل تک کچھ بھی نہیں ہوتا پریشان نہ ہو ادھر میرے بل غور نہ سو میں کی عرض کرتا سرکار دی مجلس لگی لوگ بیٹھے مولا علی جس مولا علی آئے نا چند لوگوں نے ولی پاک کا نام نہ لگتا اٹھے باہر چلے گئے جس باہر گئے ایک دوسرے نے ویکھن لگے انہوں نے کہا علی نو کسی نے بلایا انہوں نے کہا نہیں آ کہ سانو کسی نے اٹھایا انہوں نے کہا نہیں کہ انہوں بلایا نہیں گیا سانو اٹھایا نہیں گیا چلو آپ حدیث ہے حضرت صاحب جناب سانو اٹھایا نہیں گیا چلو واپس چلیے نہ خدا دا انکار ہے نہ نماز دا انکار ہے نہ قرآن دا انکار ہے نہ تحیات دا انکار ہے کسی شے دا انکار نہیں جسٹ علی دا آنا انہوں نے ناگوار گزرے ہے طبیعت مرا لگے طبیعت روڑ پہ طبیعت جناب بخار پیدا ہوا ہے اٹھے اٹھ کے باہر گئے پھر آ کے سانو کسی نے اٹھایا ہو نہیں مگر علی نے کسی نے بلایا ہو سکے نہیں چلو واپس چلیے جب آ کے بیٹھے نا نبی دی مجلس سے دوبارہ اللہ فرمایا جبرائیل جی رب جی فرمایا جا میرے مصطفیٰ دے کان میں جا اٹھائے نہ منافقوں اٹھائے نہ بےایمانہ نہ اٹھا باویں مصطفیٰ تیرے ہاتھ چومنے میں کوئی حیا نہیں کرنا انہیں باویں نمازاں پڑھنیاں نے کوئی حیا نہیں کرنا اللہ فرماندا حیا ہوتا ہوئے گا جڑا علی دا حیا کرے گا جڑا علی دا حیا نہیں کردا نہ رب جلی دا حیا کردا نہ او دا نبی دا حیا کردا
اونج مجمع لگے ہن سنی اگلی حدیث پاک پھر اونج مجمع بنے مولا علی مرتضی آ گئے جس ویلے بعد جائے کہ جناب ہن دیکھ رہے کہ کسی جگہ تے جگہ خالی ہوے تے میں بما جناب صدیق اکبر پاک میرے ول ویکھی صدیق اکبر پاک انج مصطفیٰ دے نال بیٹھے سن مولا علی جدوں آئے نا تے علی پاک نے نبی نو ویکھیا نبی پاک نے علی نو ویکھیا علی پاک نے نبی نو ویکھیا نبی پاک نے علی نو ویکھیا علی نبی نو ویکھ رہا ہے نبی علی نو ویکھ علی نبی نو ویکھ رہا ہے نبی علی نو ویکھ رہا ہے ایک دوسرے نو ویکھی جا رہے ہمراہ دے رسول نال بیٹھا سی جناب صدیق اکبر انج کھڑے ہو کے ہاتھ بنیا تے علی نو آواز دی یا علی آؤ نا میں ایتھے کھلو جانا آؤ مصطفیٰ دے لاگے تسی بیٹھ جاؤ مولا علی آئے آ کے میرے پاک نبی دے قریب بیٹھے میرے نبی نے انعام دیتا فرمایا صدیق تو میرے علی واسطے جگہ چھوڑیے فرمایا لوگو عزت والے دی ہمیشہ عزت کردا ہے میرا صدیق بھی عزت والا میرا علی بھی عزت والا علی دی صدیق نے عزت کی دیے میں آخدا نبی نے آکھیا ہوے گا کیا ہے صدیق آج تو میرے علی نو جگہ دیتی ہے کل جدوں میرا علی تینوں اپنے مونیاں دے چوک کے لے آوے گا میں مصطفیٰ اپنے روزے تینوں جگہ دے چھوڑا گا نعرہ تکبیر شان حضرت سیدنا صدیق اکبر شان حضرت سیدنا صدیق اکبر مقام حضرت سیدنا صدیق اکبر شان صحابہ شان صحابہ شان صحابہ مقام صحابہ عظمت صحابہ نعرہ حیدری صدیق نے اپنے بیٹے عبدالرحمن نے کہا جا بیٹا مولا علی نے بلا لیا کی مولا علی اور یاد رکھ لو خصوصاً میں انہوں لوگوں کو کہہ رہا جڑے علی یا علی سرکار نال بہت محبت اہل تشیع حضرات بیٹھے میں انہوں نال مخاطب ہوں میں نہ لے کے مخاطب ہوتا پیا نہ لے کے ایک کوئی جگر والا بندہ کام کر سکتا میں اہل تشیع نال نہ لے کے مخاطب ہوں خدا دی قسمیں اگر تو علی مولا مولا کردا نا ہر وقت یاد رکھ لے امت مصطفیٰ وچ سب تو پہلے علی دی ولایت جس نے اقرار کیتا ہے اودنا فاروق اعظم سبحان اللہ اللہ دی قسم سنو جس ویلے میرے پاک نبی نے ہاتھ پکڑیا نا مولا علی دا سرکار نے فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی المولا جس کا میں مولا اس کا علی مولا سب سے پہلے فاروق اعظم دوڑ کے آئے فرمایا بکے بکے یا علی فرمایا مبارک مبارک یا علی ھذا مولا یا و مولا یا کل مومن فرمایا علی مبارک مبارک آج تو بعد تمہیں عمر دا بھی مولا ہے ہر مومن دا مولا ہے لہذا اہل تشیع واسطے فرض ہے ضروری ہے کہ کوئی فاروق اعظم کی عزت کرے یا نہ کرے پر تساں فاروق اعظم کی عزت اس واسطے کرو کہ فاروق اعظم ہوے جس نے تواڈے مرشد کی ولایت سب تو پہلے مصطفیٰ تو بعد جس نے امت مصطفیٰ میں اعتراف کیتا ہے وہ اور کوئی نہیں سیدی فاروق اعظم عمر ابن الخطاب نے نعرہ حیدری مقام سیدنا فاروق اعظم مقام سیدنا فاروق اعظم مقام سیدنا فاروق اعظم ادھر میرے تک ایک چھوٹی سی گل سنا کے اجازت مانگنا تھوڑی جناب سیدنا امام محمد باقر علیہ السلام بیٹھے سن ایک بندہ سیدنا میرا سوال ہے کہ اکے چار خلیفے جڑے ہیں انہاں دا ذکر قرآن ہے ہاں ہے کتھے سیدنا امام باقر علیہ السلام فرمایا قرآن پڑھنا تیرا کام ہے بکھانا میں حسین دوسرا کیا ہو سکتا کہ تو پڑھا قرآن زین العابدین کا بیٹا ہے مطلب کسی باقر العلوم ہے چلو چھوٹی ہی صورت پڑھ دینے تھوکی ملک سکوں بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقت کتھے لکھا چارے خلیفہ کتھے لکھا آپ مسکرا پائے ہم گئے تھے تو اللہ بھی نہیں جانتا آپ نے کہا بل عاشر مراد مصطفیٰ ہے ان الانسان لفی خسر جڑے انسان کھاٹے وچ او ابو جہل تے ابو لہب عتبہ قتیبہ شیبہ نے اے انسان کھاٹے وچ نے الا الذین آمنوا مراد جڑا سب تو پہلے ایمان لیا ہے وہ فاروق حضرت ابو بکر صدیق ہے وعملوا الصالحات جنہیں نیک عمل کیے وہ فاروق اعظم ہے وتواصوا بالحق وہ حضرت عثمان غنی ہے جس نے صبر کر کے دکھایا وتواصوا بالصبر کو مولا علی مولا علی اتنا بڑا پریشان ہوا اس نے تباہی ثابت ہو گئے آپ نے فرمایا یہ تو چار تو پوچھے اگر تو قرآن وچ جناب میرے سارے نبی دے صحابہ دے بارے پوچھ اگر میں علی دا لال ہر صحابی دا شان قرآن وچ نبی کھاواں مینوں حسین دا پوتا نہ کھینے نوں دستار سبحان اللہ اللہ قبض صحابہ کو بچاوے
اللہ بغض اہل بیت کو بچاوے، اللہ بغض ازواج رسول کو بچاوے. یاد رکھ لو بغض کی کوئی بخشش نہیں، بغض کی کوئی بخشش، محبت والے دی بخشش. انسان انس وچ ہوئے، انس تے میں نے محبت میں. الحمدللہ اہل سنت دا وتیرہ ہے، اہل سنت دا عقیدہ ہے. ساڈے دو ہاتھ نے. کتنے ہاتھ نے؟ جنہاں دے دو نے ہاتھ چکو، دو ہاتھ نے، دو ہاتھ نے. یاد رکھ لے اگر ایک ہاتھ نال ٹرے گا نا ایک دنیا مصر پل صراط دے تو گر جائے گا، تیرا ہاتھ تھک جائے گا. دو ہاتھ نے، ایک ہاتھ علی نو نپا، دوسرا ہاتھ صدیق نو نپا. نہ تینوں صدیق ڈھامن دے سیا نہ علی ڈھامن دے سیا، دو میں ہاتھ انہوں نے نپا دے انشاءاللہ دو میں تینوں مصطفیٰ دے قدمہ پہنچا دے سیا جنت دا. اور باقی ریا گا ہے میرے بھائی خاص میں تمہیں سمجھاتے ہیں. آج کل فیس بک نے مولویوں کو بچوں ایسے جاتا دیکھو اہل بیت بھی ساڑھے سردار، صحابہ بھی ساڑھے سردار. کی نے ساڑھے جنہاں دے سردار نے وہ بولو اسی کون ہو جائے انہوں نے کمپیریزن کرنا. پہلے بندہ کسی دی گل سنے پھر بولتے، جدوں تک کسی دی گل پوری سنو نہ پھر بولو پھر دکھ لگتا ہے. پھر بندہ اپنا علم جھاڑنے کی کوشش کرتا ہے. ساڈا کوئی حق نہیں بنتا صدیق کا مقام زیادہ یا علی کا زیادہ ہے. ساڈے کو پوچھا جائے گا قبر ساڈے کو پوچھا جائے گا 10 نبی دے بارے کی کہنا. ساڈے کو پوچھا جائے گا اے نہیں پوچھا جائے گا صدیق کا شان زیادہ یا علی کا شان زیادہ، اے نہیں پوچھا جائے گا. ہاں اتنے گل ضرور ہے اگر تو علی نال بغض رکھ رہے ہیں یا صدیق نال بغض رکھ رہے ہیں پھر تیرے نبی متھے نہیں لانے. صحابہ بھی ساڈے سردار، اہل بیت بھی ساڈے سردار. انہاں دے درمیان کچھ گلاں ہوئیاں نے نہ اسا صحابہ نو معصوم مندے نہ اہل بیت نو معصوم مندے. یاد رکھ معصوم فقط انبیاء. اہل سنت عقیدہ ہے اہل تشیع و حضرات اس کو جناب مستثنا نے انہاں دی مرضی جتنا نو جناب المعصوم نے انہاں دا اپنا عقیدہ ہے، انہاں نو ساڈے نال چھڑن دی کوئی ضرورت نہیں ہے. میں گل واضح کر دیا کلیئر کر دیا تاکہ انہاں دے عقیدے تے ہٹ نہ ہوئے وہ یہ نہ کہ میں ساڈے ہٹ دے کرتا ہے. اہل سنت دی گل کرتا ہے اسی نہ انبیاء کے علاوہ نہ اہل بیت نو معصوم مندے نہ صحابہ نو معصوم مندے. اے محفوظ نے، صحابہ بھی محفوظ نے، اہل بیت بھی محفوظ نے. اے محفوظ نے. اللہ نے انہوں ہر جناب برائی کو بچایا، اللہ نے ہر برائی کو انہوں بچایا. باقی انہوں نے دنیا کے معاملات سن، بعض معاملات کوئی انہوں نے مسائل ہوئے. یاد رکھ لو اسی ہاں نوکر سرداراں دے فیصلے نہیں کرتے. میری گل تو تھوڑے تک پہنچی نہیں. نوکر سرداراں دے فیصلے، سردار ہمیشہ اپنے فیصلے آپ کر دیں. نوکر جیڑا اس سردار دی سائیڈ لگے گا تو وہ ناراض ہو جائے گا، اس دی سائیڈ لگے گا تو اے ناراض ہو جائے گا. تو جیڑا دونوں دی خوشامد برابر منڈ کے کی رکھی انہاں کہا تو بھی میرا سردار ہے تو بھی میرا سردار ہے. تو سیاقت سے جانو ساڈا کوئی حق نہیں بنتا. صحابہ بھی ساڈے سردار، اہل بیت بھی ساڈے سردار، ازواج رسول ساڈیاں ماواں تے جناب پتر ماواں دے گلے نہیں کرنے ہوندے. اہل بیت ساڈے سردار، صحابہ ساڈے سردار. ساڈا کام ہے انہاں دی تعریف کرنا. انہاں دے جو معاملات ہیں اسی کو مامے لگنے جناب جیڑا مالکا دے گھر تانکا جھانکی کرے وہ غدار ہوندا ہے، جیڑا سینہ سفر ہو کے غلامی کرے وہ وفادار ہوندا ہے. آخری گل تقریر ختم. سمجھ آئی اہل بیت کون ہے؟ علی زہرا حسن حسین سبحان اللہ، آل محمد ہے. سمجھ آئی؟ میں نصولی دے لٹکا دوں میں پھر بھی یہی آکھاں گا آل محمد ہے. سبحان اللہ. توجہ ہے آل محمد علی زہرا حسنو اچھی بول حسنو حسنو درود انہاں تے علی زہرا حسن حسین. یہ آل محمد مراد ہے نہیں اور کوئی بے شک بے شک. انہاں دی لیذہب عنکم الرجس اہل البیت. یاد رکھ لو کہ گل کرن دی کوئی نہیں لیکن میں کیتی کروں. سیدہ زہرا پاک نے گھر پتر جمع حسین تے اما عائشہ صدیقہ گئیاں شام دے ٹائم. ادھر نبی پاک گئے سرکار نے جاندے حسین کو چکیا چپ کے تم دے کھڑے. اما عائشہ صدیقہ فرمانے میں اندر گئیاں تے زہرا نماز پڑھ باہر نکلی. میں ہاتھ جوڑے میں کہ کریم سمجھ نہیں لگ رہی تواڈی شریعت تے تواڈا قانون ہے جس تے گھر بچہ پیدا ہوئے وہ 40 دن نماز سبحان اللہ. آلی نہ سمجھ آوے تے میں کی کراں وہ 40 دن نماز
نہیں پڑھ سکتی سرکار انہیں پتر پیدا انہوں نے نوایا ہی نہیں تے ادنا بھی پیار کرتے پہ تے جناب اندر وہ تھوڑی تھی نماز بھی پڑھ دی یا رسول اللہ کے پہ ہوتا ہے آقا علیہ السلام نے موڑ اے آیت دوبارہ پڑھی انما یرید اللہ یذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا آیا ایسا ہے کو نہیں پتا اللہ نے قرآن اچھے اہل بیت بہار دی شان نازل کی تھی اللہ نے انہوں ہر رجس تو ہر گندگی تو ہر غلاظت تو پاک طیب طاہر کر چھڑے کہ بچے پیدا کریں تامی پاک کے آپس سے سونے تامی پاک کے ہر حال امت پھر بھی اعتبار نبی کی سبحان اللہ نہیں سانو یقین کریں سانو تاڑی زبان دے لکھ دی لعنت اگر نبی دی زبان دے کیتے دے لعنت دے ہوتا جوانی دے لعنت دے نبی دی زبان دے اعتبار دے نبی بار بار چپ چپ کے لکھا ہے اے اہل بیت انہوں نے کہا انہوں نے تیار کی تو کہ نہیں ہونے سبحان اللہ دوستو اللہ تبارک و تعالی شان و صحابہ دی تعظیم کرنے اہل بیت حال کو بلا بیٹھا آمین اس بات یاد رکھو ایک منٹ ایک منٹ آخری گل کریں گی اور ٹھہر جو میں ختم پڑھتا ختم میں آپ پڑھتا ٹھہر اصل گل میں کرنی ایک منٹ ہے جیڑا بچہ اپنی ماں دا بے ادب ہوئے مکے مر جاوے مدینے مر جاوے جنت بیسی انہیں جان دے اچھا ماں نماز ہی نہیں پڑھتی روزہ ہی نہیں رکھتی حج ہی نہیں کرتی زکات ہی نہیں کرتی پھر بھی اپنی ماں دی بے ادبی کرتا جنت بیسی اپنے پیو دا بے ادب مولا انہیں نمازاں دے اکثر پڑھیں فرمایا بامی جو پڑھیاں نے لیکن پیو ماں پہلے اچھا جیڑا رب پیو ماں دی گستاخی معاف نہیں کردا اہل بیت دی گستاخی معاف کر دے اینی گل سمجھ نہیں اینی گل میں تمہیں سمجھانی سی جڑی میں تمہیں سمجھا دیتی کہ یاد رکھ لے جیڑا اللہ اپنی سگی ماں سگے باپ دی گستاخی معاف ہی گستاخی معاف نہیں کردا او قطعاً اہل بیت اور صحابہ دی گستاخی معاف نہیں کردا صدیق بھی ساڈا سردار ہے عمر بھی ساڈا سردار ہے علی بھی ساڈا سردار ہے عثمان بھی ساڈا سردار ہے ہر نبی دا صحابی ساڈا نبی دا صحابی ساڈا سردار ہے پر اے صحابہ اونے سنی جملہ صحابہ اونے جڑے مصطفیٰ دے پیراں وچ بیٹھے نے مصطفیٰ دی نالین چکیا چک کے سینے نال لایا جڑے مصطفیٰ دی نالین دوویں او شان والے تے جڑے مصطفیٰ دے مونے دے بمے او شان والے سبحان اللہ او مقام سبحان اللہ تو پریشان پڑھ دے پیا ختم یار کی پریشانی ہے میں نے بلایا جو ہے اتنے سفر کر کے میں تقریر تو مقامات نہیں کیا کدے پاسوں میں گل کوئی تیرے ڈنڈے تے لاواں پتہ نہیں پھر انہاں دے متھے لگ سایاں نہ لگ ساج تے بلا کی تقریر سبحان اللہ سمجھ آئی دوست میں ایک منٹ جڑی گل کرنی انہوں فرمایا جی نے بیٹھے سی نور ڈاکو نور ڈاکو بھی سنا ہے نور ڈاکو وہ بندہ ہے ایک جملے میں پڑھتا پیا کہ ایک پنڈ چ نا ایک نمبردار سی قادیانی اس آخیا اتنے میں میلاد نہیں ہونے مولوی صاحب چلا گیا نور ڈاکو کو انہوں نے آخیا جی نمبردار جڑا وہ آدھا میں تیرے نبی دا میلاد نہیں ہونے دیتا ڈاکو انج بیٹھا سی انج اللہ دی قسم انج اٹھیا مولوی جی ڈاکو ضرور ہاں پر بغیرت ڈاکو ضرور ہاں پر بغیرت بولو ڈاکو ضرور ہاں پر بغیرت نہیں چل میں دیکھا کس ماں نے پتر پیدا کیتا ہے جڑا نور دے نبی دا میلاد نہ ہو اس ویلے مسجد جناب سارے لوگ کیا ہے نا مولوی صاحب پورا واقعہ نہیں پڑھتا شارٹ کر کے نہیں پڑھتا تے مولوی صاحب نے آکھنے لگا نورا اگر تقریر راج کے کرنی ٹھوک بجا کے کرنی تے ڈرنا نہیں اگر کسی کتے گولی ماری تے نور دا سینہ ہاتھ ہے چوریاں کھانا لے عاشق اور ہوندے نے جان دینا لے عاشق اور ہوندے نے 20 اپریل آ رہی ہے پتہ لگ جائے گا کیڑے سرکار دی عزت واسطے ناموس واسطے تیار میں آخر جناب آقا ایسے گردن تھوڑے واسطے یا رسول اللہ ساڈی عزت تھوڑے واسطے مال تھوڑے واسطے جان تھوڑے واسطے سنو جدوں جناب بولا سرکار دی عزت ایک رات پہرا دیتا ساری رات سرکار دے دشمنوں دے کے سینہ سپر ہو کے کھلوتا رہا جدوں صبح ہوئی آتے میں آگے ستا اچانک آواز آئی نور محمد میں اٹھیا میں کہ کون ہو دوسرا اے حسن جمال دے پیکر اے حسین و محجبین دل نشین نازنین میرا نام نورا نہیں نور ہے نور محمد نہیں فرمایا میں تیرا نبی محمد مصطفیٰ بایا کھلوتا پہلے تیرا نام نور سی اقرار عزت مصطفیٰ دا پہلا دیتا ہے ستر نور ہے تو نور محمد بنا دیتا ہے نعرہ رسالہ لبیک لبیک لبیک
رسول اللہ لبیک میں نعرہ مرانا تاجدار ختم نبوت ہاتھ چوک کے جواب دینا سینہ دور لا کے جواب دینا تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت جڑا دلی طور دے مطمئن بیٹھے میں فقیر دی غلامی تے اندے سیدہ حق ادا کی دے حق ادا کر کے بولے تاجدار ختم نبوت جڑا بندہ دلی طور دے مطمئن نہیں ہو جا سکتا ہے جناب تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت لبیک 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 یا رسول اللہ 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 تاجدار ختم نبوت اہل سنت عقیدہ یہ ہے کہ صحابہ بھی عزت والے اہل بیت بھی عزت والے میرے نبی دی ازواج بھی عزت والیاں میرے نبی دی بیٹیاں بھی عزت والیاں ساتھ حق بڑھتا ہے ساتھی تک یہ بچہ بابا خاتم علمی دا مرید بھی ہے تو میرا ڈرائیور بھی ہے ایک مصرع آخر تو ناد دا سنن ہے اگر راضی بیٹھے اس کا قید تقریر دے اٹھ کے سارے بھی خدمت کرو اس کے بعد ختم بات پڑھیں گے وہ مانگے